بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے ہمارے آرمی چیف سعودی عرب کے دورے پر روانہ ہیں۔ سعودی عرب میں ان کا دورہ بڑا کامیاب جا رہا ہے اور انہوں نے وہاں کے ڈیفنس منسٹر سے ملاقات کی ہے، پھر سلمان سے ملاقات کی ہے، محمد بن سلمان سے ملاقات کی ہے۔ اب وہ دبئی بھی جائیں گے، دبئی میں بھی ان کا سرکاری دورہ ہے۔ ایک بات جو یہاں پہ ہم نے زیر بحث لانی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھا جائے تو یہ ہمارے جو پرانے آرمی چیف تھے باجوہ صاحب، انہی کا تسلسل لگ رہا ہے، کیونکہ آرمی چیف کا یہ مینڈیٹ نہیں ہوتا۔ آرمی چیف ہمارے بڑے ہی قابل احترام ہیں، بڑے پیشہ ور ہیں، قابل ہیں، قوم کا درد رکھتے ہیں، ملک کی بڑی گہری اور بہت بڑی ذمہ داری ان کے شولڈر پر ہے اور وہ ماشاءاللہ نبھائیں گے، کیونکہ وہ ایک پروفیشنل اور قابل کمانڈر ہیں، آرمی چیف ہیں۔ لیکن سوال یہ آتا ہے کہ کیا سعودی عرب کے وزیر آئیں اور آ کے انہوں نے پہلے پاکستان آئیں، تشریف لائیں اور آ کے انہوں نے آرمی چیف سے ملاقات کی، 1 to 1 ملاقات ہوئی، اس کے بعد وہ آرمی چیف کو دعوت دے کے وہ روانہ ہو گئے اور اس کے بعد پاکستان کے آرمی چیف کا سعودی عرب کا دورہ شروع ہو گیا۔ آفیشیل دورہ 7 روز کا شروع کر دیا گیا، وہاں پہ وہ سعودی عرب تشریف لے گئے۔ ظاہر ہے سعودی عرب ہمارا مقدس جگہ ہے، وہاں پہ عمرہ ادا کیا جاتا ہے، پھر نبی کے روزے پہ جایا جاتا ہے، یہ ایک بڑی پیاری اور اعلیٰ بات ہے۔ پھر سعودی عرب کے آفیشل سے ڈیفنس منسٹر ہیں پرنس خالد، ان سے ملاقات کی، پھر سلمان سے ملاقات کی۔ ملاقاتیں بڑی کامیاب رہی ہیں، یوزفل ملاقاتیں ہیں۔ اس کے بعد سلمان جو ان کے پرنس ہیں، جانشین ہیں سعودی عرب کے، سلمان نے انہوں نے پاکستان میں $10 ارب کی انویسٹمنٹ اور سرمایہ کاری کے لیے انہوں نے آرڈر بھی کر دیے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ پاکستان میں جو ان کے ڈالر اسٹیٹ بینک میں پڑے ہوئے ہیں اس کے بارے میں بھی انہوں نے ریلیکسیشن دے دی ہے۔ اب ہمارے آرمی چیف دبئی جائیں گے، وہاں دبئی کے جو امیر ہیں مختوم راشد، ان سے بھی ملاقات کریں گے۔ پوائنٹ یہ ہے کہ آرمی چیف کا یہ مینڈیٹ نہیں ہے، لیکن وہ اضافی ذمہ داریاں کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ اس معاملے میں ڈپلومیٹک طور پہ وہ فیل ہے۔ وہ پاکستان کے جو اس وقت کرائسس چل رہا ہے، فارن ریزرو ڈاؤن جا رہے ہیں، پاکستان میں ڈالر کا فقدان ہے، معیشت بیٹھ رہی ہے، تو وہ اپنا کوئی کام، اپنا جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ اس کو کنٹرول نہیں کر سکے، وہ اس میں کوئی رول پلے نہیں کر سکے ہیں۔ اس کے لیے پھر ان کو آرمی چیف کو جو ہے ان ایکشن آنا پڑا ہے۔ آرمی چیف جب سے اپائنٹمنٹ ہوئی تھی اس کے بعد تک وہ ہوم ورک کر رہے تھے، اب جیسے ہی ان کو سعودی عرب سے دعوت آئی ہے وہ سعودی عرب روانہ ہو گئے ہیں اور بڑا کامیاب دورہ کر رہے ہیں۔ سعودی عرب کے بارے میں پہلے ہم جان چکے ہوئے ہیں کہ سعودی عرب امریکہ کی پراکسی ہے، امریکہ جو کام کروانا چاہتا ہے وہ سعودی عرب کے ذریعے کرواتا ہے۔ سعودی عرب کے جو کنگ ہے وہ پاکستان کو مختلف طریقوں سے پریشرائز کر کے مختلف کام کروا دیتے ہیں۔ پاکستان سعودی عرب کے آگے بولتا نہیں ہے، چونکہ ان کی دوستی ہماری بڑی پرانی ہے اور بڑے گہرے مراسم ہیں اور بڑا ریگارڈ کرتے ہیں ایک دوسرے کی۔ ڈپلومیٹک طور پہ سعودی عرب نے پہلے بہت ہماری مدد کی ہے، ہمیشہ مدد کرتا ہے۔ بہت سارے ہزاروں لاکھوں ہمارے پاکستانی سعودی عرب میں ورک کا کام کر رہے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑی مدد ہے۔ وہ ایک خطیر رقم سعودی عرب سے پاکستان میں زر مبادلہ کی صورت میں آتی ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے۔ لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ آرمی چیف کا اس طرح سے ملاقات کرنا اور پھر سعودی عرب کے دورے پہ روانہ ہو جانا اور پھر سعودی عرب میں ملاقاتیں کرنا، جو کہ ہمارے پرائم منسٹر کا استحقاق ہے، پھر ڈیفنس منسٹر کا ہے، فنانس منسٹر، فارن منسٹر کا ہے، لیکن یہ کام سارا کا سارا جو ہے ہمارے آرمی چیف، نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب سر انجام دے رہے ہیں اور ان کو خاطر خواہ کامیابی بھی ملی ہے۔ بہت خطیر رقم $10 بلین کی پاکستان کو مدد بھی مل رہی ہے، انویسٹمنٹ بھی ملے گی اور دوسرے معاملات میں بھی سہولتیں ملیں گی۔ تو لیکن یہاں سے خدشات ہمارے بڑھ جاتے ہیں جب ہم نے پہلے بات پوائنٹ آؤٹ کی ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ امریکہ کی پراکسی ہے، امریکہ کے کام کرتا ہے، جو کام امریکہ کرے گا تو میڈیا میں آئے گا تو اس کو کرٹیسائز کیا جائے گا یا وہ کام مشکل ہو جائے گا، لیکن وہ سعودی عرب کے ذریعے کروایا جاتا ہے۔ سعودی عرب، دبئی، قطر، یہ سارے امریکہ کے جو ہیں وہ
اتحادی ہیں اور امریکہ کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں۔ پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی کام ہوتا ہے تو وہ سعودی عرب کے ذریعے، دبئی کے ذریعے، قطر کے ذریعے کروایا جاتا ہے، اور پاکستانی گورنمنٹ اس معاملے میں پاکستان کی ڈپلومیسی اس معاملے میں آ کے فیل ہو جاتی ہے کہ وہ آرمی چیف کا کام صرف آرمی چیف اور ڈیفنس کے لوگوں سے ملنا ہے، اور وہ بھی حکومت کی اپروول کے ساتھ ملنا ہے، اور جب ملاقات ہو تو حکومت کے لوگ بیچ میں سیکرٹری ڈیفنس اور سیکرٹری فارن افیئر جو ہیں وہ موجود ہوں۔ اور اسی طرح جب دورہ کیا جاتا ہے تو اس میں بھی یہ منسٹری کے لوگوں کا انوالو ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، لیکن پاکستان میں ایک طویل عرصے سے یہ پریکٹس ہو رہی ہے کہ آرمی چیف جو ہے وہ فورن منسٹر اور ڈیفنس منسٹر اور فنانس منسٹر کے فرائض بھی سر انجام دیتے ہیں، جو کہ ان کا مینڈیٹ نہیں ہے۔ وہ پاکستان کے لیے ڈالر بھی لے کر آتے ہیں، پاکستان کی مدد بھی لے کر آتے ہیں، پاکستان کو ریسکیو بھی کرتے ہیں، اور پاکستان کے بہت سے معاملات ہیں جو کہ سینسٹیو نوعیت کے ہیں، سیکیورٹی انوالو ہے، سیکریسی انوالو ہے، لیکن وہ آرمی چیف کو کرنے پڑتے ہیں، جو کہ حکومت کی سراسر ناکامی یا نااہلی کی بات ہے اور آرمی چیف پہ برڈن ہے۔ یہی معاملات ہیں جو شک و شبہ بھی پیدا کرتے ہیں کہ جب آرمی چیف کا کام آرمی کو اور ڈیفنس کو سنبھالنا ہے، وہ یہ ڈپلومیٹک چینل پہ یہ کون سی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں۔ اس معاملے میں ہماری حکومت یا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے، لیکن ہم نے اپنی آبزرویشن پہلے دی ہوئی ہے کہ پاکستان میں چونکہ امریکہ جو ہے اثر انداز ہوتا ہے، تو امریکہ اثر انداز کرنے کے لیے بہت سویٹ قسم کی ڈپلومیسی چلاتا ہے۔ وہ سعودی عرب، دبئی، قطر، مسقط، عمان، کویت، بحرین کو استعمال کرتا ہے، اور وہ ہمارے پاکستان کے جو افسران ہوتے ہیں، آرمی افسران ہوں یا دوسرے لوگ ہوں، وہ ان کو دوروں پہ بلایا جاتا ہے، پھر ان کی خاطر مدارت شاہی خاندان کے ذریعے سے ان کی خاطر مدارت کی جاتی ہے، ان کو بڑے اعلیٰ گفٹ دیے جاتے ہیں، ان کو بہت بڑھیا چیزیں، گاڑیاں، قالین، صوفے، گھوڑے، بندوق، گھڑیاں، ہیرے جواہرات دیے جاتے ہیں، اور پھر ان سے اپنے مطالبے رکھ دیے جاتے ہیں، اور ان تمام کارروائی میں اعلیٰ درجے کی سیکریسی انوالو کی جاتی ہے، کیونکہ یہ معاملات کہیں اور جا کر ملتے ہیں۔ اب وہ دبئی تشریف لائیں گے ہمارے آرمی چیف، وہاں پہ بھی وہ دبئی کے امیر سے ملاقاتیں کریں گے، اور ان سے بھی شاید مدد کی اپیل کی جائے، اور وہ بھی جو پہلے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف دورے کر چکے ہیں سعودی عرب دبئی کے، لیکن ان کو وہاں سے کوئی خاطر خواہ کوئی مدد نہیں ملی تھی، کوئی امید کی کرن پیدا نہیں ہوئی تھی، لیکن جب آرمی چیف گئے ہیں تو آرمی چیف کا جانا بڑا صاحب مبارک کرا ہے۔ آرمی چیف کو پہلے دورے پر ہی ان کو بڑی کامیابی ملی، اور ایک خطیر رقم پاکستان کو امداد کی صورت میں، انویسٹمنٹ کی صورت میں مل جائے گی، جس سے پاکستان کا جو ڈیفالٹ کا خدشہ اور بحرانی کیفیت تھی وہ میرا خیال ہے وہ ریزالو ہو جائے گی، کچھ سکون ملے گا۔ لیکن ہمارے خدشات، چونکہ ہم لاء کے طالب علم ہیں اور کنٹری کو کے ویل وشر ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ آرمی چیف کا مینڈیٹ نہیں تھا، وہ یہ کام اضافی کر رہے ہیں، اور یہ کام جو ہیں وہ پاکستان کی جمہوریت اور پاکستان کی سیکیورٹی کے اگینسٹ ہے، چونکہ اگر پاکستان کی گورنمنٹ کے اندر وزیر خارجہ موجود ہیں، ڈیفنس منسٹر موجود ہیں، فنانس منسٹر موجود ہیں، پوری منسٹریاں کام کر رہی ہیں، وزیر اعظم کام کر رہے ہیں، تو ان کی موجودگی میں آرمی چیف کا یہ ڈیوٹیاں دینا یہ سوالیہ نشان ہیں، اور کئی جو ہے نا باتیں ذہن میں پیدا ہوتی ہیں، لیکن وہ بات آ گئی ہے کہ چونکہ ہمارے کنٹری کے اوپر امریکہ کا جو ہے انفلوئنس بہت زیادہ ہے، تو امریکہ چونکہ سعودی عرب کو یوز کرتا ہے، اور سعودی عرب کے ذریعے ہم پر اثر انداز ہو کر ہماری پالیسیوں میں پر اثر انداز ہوتا ہے، اور ہماری پالیسیوں کے فیصلے سعودی عرب کے مشورے اور اس سے طے کیے جاتے ہیں، دبئی کے مشوروں سے طے کیے جاتے ہیں، اور دبئی ہمیں مدد ضرور کرتے ہیں، یہ اس مڈل ایسٹ کے سعودی عرب یہ ہماری مدد ضرور کرتے ہیں، لیکن مدد کے پیچھے ہمیں ایک بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، جو کہ ہمیں نظر نہیں آتی ہے۔ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ پاکستان میں نہ ڈیم بننے دیتے ہیں، چونکہ وہ چاہتے ہیں کہ پیٹرول سے بجلی بنائی جائے، اور پاکستان سعودی عرب سے اور دبئی سے پیٹرول خریدے اور قطر سے گیس خریدے، اور پاکستان کے اندر جو گیس ہے اس کو وہ ناپید ہوتی جا رہی ہے، اور پاکستان کے اندر ڈیم نہیں بننے دیتے ہیں تاکہ پیٹرول سے بجلی پیدا کی جائے۔ اس میں سعودی عرب کا بھی مفاد ہے، اس میں دبئی کا بھی مفاد ہے، اور ہمارے پاکستان کے خلاف یہ بات جاتی
دیا، لیکن ہمارے حکمران اور ہمارے لیڈر اور ہماری اسٹیبلشمنٹ یہ بات سوچنے کے لیے تیار، سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں کہ اگر ہم ان سے یہ چیزیں خریدیں گے تو ہم اپنے ڈیم کیوں نہیں بناتے، ہم اپنے ملک میں یہ پیداوار کیوں نہیں کرتے، ہم اپنے ملک کو اس قابل کیوں نہیں بناتے کہ ہمیں کسی کے پاس جانا پڑے اور کسی سے مانگنا پڑے یا کوئی ہماری مدد کے لیے آئے۔ لیکن یہ کام ایسے کا جوں کا تو 75 سال سے ایسے ہی چل رہا ہے کہ ہم دورے سعودی عرب کے کرتے ہیں اور سعودی عرب ہماری مدد کر دیتا ہے اور معاملہ وہیں چلتا رہتا ہے۔ پاکستان میں آپ دیکھیں 70s کے بعد پاکستان میں کوئی ڈیم بنا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ڈیم بنانے کے لیے کئی ملک اس میں شامل ہیں جو سازش کرتے ہیں کہ ڈیم نہ بنے، اور ڈیم نہ بنے تو اس کا مطلب ہے کہ بجلی کہاں سے آئے گی، تو بجلی کو پیدا کرنے کے لیے پھر پیٹرول کا جو ہے وہ طریقہ استعمال کرنا پڑے گا، اور پیٹرول ہمارا سعودی عرب سے آتا ہے، دبئی سے آتا ہے، کئی ملکوں سے آتا ہے، اور وہ پھر ان کا بزنس چل رہا ہے۔ یہ کہانی جو ہے یہ بات ہماری سمجھ سے باہر ہے، لیکن ہمیں اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ ہمارے پاکستان کے جو سیاست اور ڈپلومیسی ہے اس میں یہ عنصر جو ہے یہ اضافی عنصر ہیں، یہ غیر مناسب ہے، ان سے ہمیں ایلیمینیٹ کرنا چاہیے تاکہ پاکستان کے وہ کہتے ہیں پرانی کوٹیشن ہے، جس کا کام اسی کو ساجے، جس کی جو ڈیوٹی ہے وہ ادا کرے۔ پاکستان میں وزیر اعظم کی جو ڈیوٹی ہے وزیر اعظم ادا کریں، فارن منسٹر، ڈیفنس منسٹر، فنانس منسٹر، اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کی جو ڈیوٹی ہے بلا شبہ ان کی ڈیوٹی بڑی اعلیٰ ہے۔ پاکستان آرمی کی کنٹریبیوشن ہمارے ملک کے ڈیفنس کے لیے اور اس کی بقا اور سروائیول کے لیے بہت زیادہ ہے، ہم اس کی قدر کرتے ہیں، لیکن یہ کام ان کا مینڈیٹ نہیں ہے۔ اس معاملے میں آنے والے دنوں میں امید ہے کہ کوئی بہتر راہ نکالی جائے، لیکن اگر یہی پریکٹس جاری رہی تو یہ پچھلے دور کا تسلسل ہوگا اور کنٹینیوٹی ہوگی، اور ہم نے دیکھا کہ وہ اسی طرح کی ملاقاتوں کے ذریعے پاکستان کی جمہوریت ہرٹ ہوتی ہے، پاکستان کی جمہوریت میں ڈسٹورشن آتی ہے، پاکستان کے لیڈر جو ہیں وہ زیر عتاب آتے ہیں، اچانک رجیم چینج کر دی جاتی ہے، اچانک پورٹ فولیو چینج کر دیے جاتے ہیں، اچانک ہم خسارے میں چلے جاتے ہیں، اچانک ڈیفالٹ کا خدشہ پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر آرمی چیف آ کے ریسکیو کر دیتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ میری خیال ہے کہ ہم سب کو اس بات پہ غور و فکر کرنی چاہیے اور اس معاملے میں کوئی راہ نکالنی چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہماری مدد کرے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور ہمیں یہ جو بیرونی سازشوں نے ہمیں جکڑا ہوا ہے ہمیں اس سے نجات دے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، پاکستان کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو۔